الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب حصول برکت نزول رحمت واسطے اونچی آواز نال درود شریف پڑھو. چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. تقدیر خدا دی تقدیر خدا دی داڑھی ہے نہیں دم مارن دی جائے او نہیں لہدا کہیں دے روڑ کو رب ڈاڑا بے پرواہ سب کی راضی اس مالک دی گھندا موسم کو چاہے موت دی خبری اُنا تو پوچھ جند ٹر گئے پیو تے پھرا اے رکنی ولدیاں والناس تے گئے سجن والا نہیں آدھے یہ ملک تو لڑ گئے ہیں نہیں آئے پیغام رلے وسدے نہیں بھولتے جڑے گزرے ہر خوشیاں دے آزاد حیاتی مک ویسی پر نام حسن در سجا. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ بعد. آجان دعا ہے رب ذوالجلال جل شانہ و منوالہ و تم برہانہ سڑی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے. ماشاءاللہ میرے تو پہلے سارے علاقے دی بلکہ ملک پاکستان دیا خوبصورت آوازاں جناب دے نال ہم کلام اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل ساز اور گداز مزید برکت عطا فرماوے. ماشاءاللہ ساڑھے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرزاق صاحب مہلوی نور اللہ قلبہ وزید شرفہ آپ تشریف فرمائیں. آپ دے حکم دے اتے بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. دعا کرو اللہ تعالی حق اور سچا کرنے توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا
فرمانے علی شان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان ہوئے جنہیں زبان تے جنہیں ہاتھ جنال دوجے مسلمانوں کو فائدہ تھی۔ بے شک بے شک بے شک سمجھ آدھی تھی؟ وقت بھی تھوڑا ہے تے تھوڑی توجہ ذرا زیادہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ فائدہ تھی سی۔ ایک کے فائدہ دیونا زندہ بندے کو بھی ہے وہ بندے کو فائدہ دیونا جڑا دنیا تو چلے گئے۔ آج جنہ دے بزرگ دنیا تو چلے گئے، دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو صبر جمیل عطا فرماوے، انہاں دے بزرگاں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے۔ اگر زندہ بندہ بغیر تمہید دے میں گال شروع کرے دا بیان علامہ صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا بہترین مسلمان ہوئے جنہی زبان تے جنہیں ہاتھ دے نال دوجے مسلمانوں کو فائدہ دے وے۔ یہ بندہ ہوئے نا زندہ، ممکن ہے کہیں کو فائدہ دینا پیا ہوئے کہ نگاہ رکھی بیٹھا ہوئے آج روپے دا فائدہ دے سا کل 10 روپے دا کنسا، ممکن ہے ہو سکتے، یا اگلا بندہ سوچی بیٹھا ہوئے کہ یہ تھوڑا جہا فائدہ کھندا پہ یہ زیادہ فائدہ میں بڑھے سے، یہ ممکن ہے۔ مگر قربان ونیا اہل سنت دے عقیدے دے اسے کہ جیڑا دنیا تو چلا گئے، دار فانی تو چلا گئے، مڑا مڑ مٹی تو تلے آیا پہ اسلام دے ہی کو بھی فائدہ پہنچا، ہی کو فائدہ تے پہنچا ہونے ایمان سمجھ کہ تے اللہ دے فرمان دے بھی عمل کیتے تے فرمان مصطفیٰ دے بھی عمل کیتے۔ رشتہ ہر افضل دے آلہ ہے، ہر رشتہ اس سیانے دن پیو ماں ہر کہیں دے اچھے ہوں دن مگر اپنے جیسا کہیں دے نہیں ہوگا، استاد ہر کہیں دے اچھے ہوں دن مگر اپنے جیسا کہیں دے نہیں ہوگا، پیر ہر کہیں دے اچھے ہوں دن مگر اپنے مرگا کہیں دے نہیں ہوگا۔ اللہ دے قرآن میں جڑی گال کی تیئے والدین دا ذکر کی تہی نے ضمن کے انشاءاللہ دو چار حدیث آسن سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ۔ میں سمجھنا گرمی دے وقت دے اندر اتنا جمع غفیر دے اندر کافی علماء دا تسا خطاب سنے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ ارشاد باری تعالی رب الجلال نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب الجلال نے فرمایا سب فیصلہ فرما چھوڑے، عام کے سادہ ترجمہ بیان کرے نہ علماء جان دن۔ رب الجلال نے اعلان فرمایا او ایمان والے ایسا فیصلہ فرما چھوڑے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ توانے رب نے فیصلہ کر چھوڑے ہیں کیا فیصلہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب الجلال نے فرمایا فیصلہ اے ہوئے عبادت خالص میری ہوئے، میری عبادت دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، میری عبادت دے اندر دکھلاوا نہ ہوئے، میری عبادت دے اندر کئی قسم کا تصنع پہ بناوٹ نہ ہوئے۔ فرمایا عبادت میری ہونی چاہیے۔ اگلے جملے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اتنا جناب حضرت امام زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر نقطہ حل فرمایا اندے وچ راز کیا ہے پچھو رب دی عبادت دا ذکر او بھی خالص عبادت دا ذکر۔ اگلے جملے دے اندر رب ذوالجلال نے والدین دا ذکر کیتے۔ توجہ فرمانا میرے بھائیو، اتنا قید بھی نہیں آئی تیرا ابا نیک ہوئے تیری اماں نیک ہوئے، نہیں فرمایا انہاں دا عمل انہاں دے نال، مگر ایسا فیصلہ فرما چھوڑیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رسول اکرم سرکار دے علماء رب ذوالجلال نے فرمایا والدین دے نال احسان کرو۔ اور قرآن مجید توجہ ہے، یقین کرو کہ بیٹھنے نہیں چلتا مولوی جا میں علامہ صاحب سنے دا بیان ماں کہ کلا بندہ مجمع تو بعد کلا زور بیٹھا لینا۔ چلو میں نے بھی چیڑی دیا بندہ ساڑھا زور لاؤں تو چلو بڑھتے دے یہ تگڑا مولوی زور لاؤں تو والی سبحان اللہ نے بھی آ گیا اچھے والوں نے سبحان اللہ۔ مولوی نے بیان سنتے نہیں، خدا دا قرآن بھی آنا ہے مصطفیٰ دا بیان بھی آنا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا گال کرنے والے کو نہ دیکھو اے بندہ کون ہے، فرمایا اے دیکھو گال کہیں پیا کریں دے، قبیلے کے برادری دی گال نہیں، تعلق کے واسطے دی گال نہیں، یہ کرنے والا بندہ چاہے کیسا ہوئے، یہ گال قرآن دی ہوئے، گال مصطفیٰ دے فرمان دی ہوئے، مولوی کو راضی کرنے واسطے نہیں، خدا کو تے مصطفیٰ کو راضی کرنے واسطے بول سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، اچھا کئی بندے نا مولوی کو چیک کرنا یار یہ جڑی محفل ہے نا کہ قبلہ علامہ قاری عبدالرزاق مہدی صاحب سے تعلق والے نہیں محفل ہے کہ لہذا اتنا مولوی اس سے زیادہ کہ وہ تھرمامیٹر چاہ کے بیٹھے ہونے کہ دیکھو کیڑا مولوی کیڑے پانی ہے جے وہ اللہ دا بندہ بھاوے جیڑے پانی ہے جی ہوئے گال تا بے کنار سمندر دی بیٹھی دی ہے۔ کیا بات، کیا بات، توجہ ہے کیا بات ہے۔ گالی بالکل ٹھیک ہو سر انشاءاللہ العزیز، کیونکہ سارے استاد صاحب جو قریب تشریف فرمائے قرآن مجید تفسیر کے شاف کی گال بیان کرے دا انہوں فرمائے پچھو اللہ دی عبادت دا ذکر ہے، اگو والدین دا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں، توجہ کئی مقامات ایسے ہیں جتنا اگلی گال تے پچھلی گال دا آپس سے تعلق ہے، لازم ملزوم ہے۔ فرمایا جی اگر ایک تے عمل کی تو میں کو چھوڑ دی تو سمجھ وہ بھی عمل اللہ کرانا اللہ بھاسا بھی کیا کہ توجہ کرا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، علماء جان دیں جناب دے نال کلام پیا کرے نا، اللہ نے فرمایا اطاعت کرو میری، اطاعت کرو رسول دی، اگر کوئی رسول کو چھوڑے تے اطاعت خدا قبول تھی سے ذرا سبحان اللہ اس کار کو کیونکہ تو روزانہ محفل پڑھنے ہوئے اللہ دے بندے بنجو مدینے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اور پیاں بھی آیات بینات ظاہرین یہل جڑے ایک تے عمل ہوئے تے دوجے تے نہ ہوئے پچھلے دا عمل بھی ختم۔ ہن رب ذوالجلال نے اپنی عبادت دی گال کیتی ہے، نال والدین دا ذکر کیتے۔ امام زمخشری فرمایا رب نے سنایا چاہتا ہے اگر والدین دی خدمت نہ کی تو والدین دی اگر احسان مندی والا معاملہ چھوڑ دی تو سمجھ میری عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تا کر کے میرے آقا نے فرمایا تیرے والدین بھاوے نیک ہوئے یا نہ ہوئے انہاں دے چہرے دی زیارت کرنا سمجھ حج دا ثواب ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ یہ سنیے سنگ اٹھے تھی گئے، سنیے تو سنگ اٹھے تھی گئے، مگر عمل کیا کرنے ایک قرآن مسلمانہ واسطے آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دے قول کو سن دن، رب دی گال کو سن دن اور سن کے کنا دی خالی زینت نہیں بنے دے، خالی کنا تک چسکے تک محدود نہیں رکھیں دے، فرمایا کیا کریں دن فیتبعون احسنا، وہ صورت لوگ ہیں جڑے سن کے اتباع شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، پچھلے احباب جڑے بیٹھے ٹھیک ہے پچھا باؤ مگر سبحان اللہ پچھا نہیں ہونی چاہیے، ذرا اونچی سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا والدین دی زیارت حج دا ثواب ہے، کعبے دی زیارت ثواب دا باعث، مسجد دی زیارت ثواب دا باعث، علماء دی زیارت ثواب دا باعث، مسجد دی، مدرسے دی، قرآن دی، یہ سب چیزاں دی زیارت یہ ثواب دا باعث ہے، مگر کریم آقا نے نہ گھن کے فرمایا تواڈے اماں تے ابے دی زیارت تواڈے واسطے حج دا ثواب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے خیال ہے تھوڑا دل آدھا ہے سبحان اللہ آخر دے کوئی گل نہیں، مہمان بندہ بھیجے دعا تو دے کے بیٹھا ہوتا ہے، نظر اونچی بولو سبحان اللہ۔ اور میں تو خوش ہوں خطیب حضرات داد بیٹھے نے تو چپ کر کے بیٹھے ہو، علامہ اقبال کی طرح سوچے دے بیٹھے ہو، پتہ نہیں سبحان اللہ آخوں یا نہ آخوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان گرامی، سارا ستی سلطان باہو بولے آپ فرمایا تن من میرا او یارا چشمہ
مدینہ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا آندا یا رسول اللہ میں سنیا تساں ارشاد فرمائے کہ اما دی زیارت حج دا ثواب ہے یا رسول اللہ اگر 2 دفعہ زیارت کرا 10 دفعہ زیارت کرا 100 دفعہ زیارت کرا یا رسول اللہ کیا ہر نگاہ دے بدلے حج دا ثواب ہے رب ذوالجلال نے پیارے نبی نے فرمایا ہے میرا پیارا امتی تیری زیارت کرن دی محدود ہے مگر رب دی رحمت دا کوئی حد بلا توجہ ہے اس سلطان باہو ہوئے تے بھاوے بابا فرید ہوئے علامہ صاحب چسنا کلام پڑھ دے بیان سبحان اللہ اچھی آواز دا اچھا سچی رسا ہے آج وہ بزرگ ہیں جڑے چپ والا کلام فرمے دے ہیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیض یافتہ ایک بزرگ خواجہ محمد یار فرید آپ سرکار کو ایک دفعہ خادم آ گیا سی آج پوچھا سی کہ کیڑے موضوع دے خطاب کرا انہاں آگے سی چپ دے موضوع دے آپ میں چپ کر کے بہ گئے تو لوگ تڑپن لائے تڑپا پہ گئے لوگوں نے بھی تڑپا پہ گیا یعنی زبان چپ رہ گئی تے دل دے نال آپ خطاب شروع کر دیتے اور اساں وہ مولوی چپ والا خطاب ساتھ نہیں ہوندا جی میں ساری چپ نال تو آگو کچھ نہیں نہ سمجھ آونا تے تواڈی چپ نال ساگو بھی سمجھ کچھ نہیں آتا اساں دے ہیں کہ یارو جتنا مثالہ تیلی دے نال اگر لگا ہوئے کم از کم تھوڑا جہا ڈبی دے نال بھی ہوئے اگر عالم خطیب گال کرے کہ تسا سبحان اللہ پڑھتے جاؤ تو یقین کرو کلو خون بن ہوئے بڑے پکے لوگ ہوئے پچھلے یار بڑے پکے لوگ ہوئے میں کہیں دے نعرے ووٹاں واسطے نہیں مناونے میں قرآن واسطے سبحان اللہ کے واسطے رکھے ذرا حق چاہ کے نعرہ مار سبحان اللہ دا اللہ اکبر کبیر عزیزان گرامی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی ترجمانی کرے نے میرا آپ سرکار فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا جتنا مرتبہ مرضی تیوں ماں زیارت کر ہر زیارت ہر نظر سے بدلے حج دا ثواب آپ اپنے وجدان نکال کے کریں فرمایا تن من میرا او یارا چشمہ ہوئے تے میں پیو ماوے ذنا رجا اتنا لولو دے مٹھی او یارا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کچا وہ اتنا لٹھیاں او یارا صبر نہ آوے میں ہور کی دیول بھجا آج کل کیونکہ ساری ایک سریکی پٹی دے وچ نا دو شاعر تے ولی اللہ دے بڑے مظلوم ہیں ایک خواجہ غلام فرید تے بیا اے اپنا پیر وارث شاہ پنجابی علاقے دے اندر وہ کیا کریں گے لوگ وہ پچھوں اگوں اپنا جملہ نہ لایا تے وانتے نہ اینڈ دے اوتے یار فرید دا نام نہ لایا لوگ اے سمجھا کہ یار بابے فرید دا کلام مثال کے طور پہ ڈھا دے مندر ڈھا دے وہ ہے نا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے پر دل کسی دا نہ ڈھاویں یہ عام طور پہ لوگ پڑھ دیں وہ میں کہ ایمان نہ دس جی اگر مسجد کو کوئی ڈھاوے تو بندہ مومن دا دل ڈھا سی کہ نہ ڈھا سی علیہ دے رہے اللہ تو صحیح کہ اللہ نے ولی دے جڑے کلام ہونے نا وہ خلاف شرع نہیں ہونے بلکہ اہل سنت دے عقیدے کے مطابق ہونے کہ آج کل کوئی پرکھ نہیں پیر مہر علی دا کلام پڑھو خواجہ غلام فرید دا کلام پڑھو اللہ نے ولی دا کلام بھاوے سمجھ نہ بھی آوے نا یقین کرے سمجھ قسم چاہ کے بھی آدھا میں عمر
گردوارا شریف واسطے گیا جدے دے وچ اتھاں جویں اپنے سرائکی لوگ بولن تے وہ سارے کٹھے تھی کہ تقریر ماحول بن گیا اتھاں کچھ عربی بھی بیٹھے ہیں میں پیر مہر علی دا کلام پڑھیا قاری صاحب یقین کرے سو وہ عربی لوگاں دے اکھاں وچ بھی آنسو آ گئے میرے بھائی تھوڑا دیر میں کہہ رہی نہ کوئی پوچھتا صحیح یہ کیوں بیٹھے رو دے انہیں کہ یار سمجھ تو سب کچھ نہیں ہے مگر چستا ہے وہ چس نے سارے ہاتھ بنا ولی دے کلام دی چاسی اپنی ہوندی ہے ذرا سبحان اللہ اونچی اللہ اور گال کو کیا چلاوا قرآن مجید دی آیت والدین دا ذکر کو آیا کرے پچھو عبادت اللہ تعالیٰ دی فرمایا خالص عبادت میری امام زمخشری آدم رب نے گال کو ہی ماسٹر لائے جی میں میری عبادت خالص میری ہوئے پیو ماں دی خدمت بھی خالص دل دے نال ہوئے یہ نہ ہوئے اپنے تو سود گھننے وا برادری والے کیا اکثر میرا پیو پھٹی ہوئی چادر پئی ہو رہا پھٹیا ہوا قمیض پئی ہو رہا پھٹ کر کے سنی جتی پئی ہو رہا فرمایا لوگوں کو دکھاون مقصد نہ ہوئے صرف مقصد یہ ہوئے میرے ابے دی عزت اے رب نے بنائی ہے شاہ عرب نے ساکو سنائی ہے میں زمانے کو خوش کرنے واسطے اپنے پیو ماں دی خدمت نہیں پیا کرے گا بلکہ میں حسین کے نانے کو خوش کرنے خاطر پیا کرے گا پیو ماں دی خدمت جڑی ہے نا ایویں نہ سمجھ خالی دنیا دے اندر ہے نا اللہ نے قرآن ارشاد کیا فرمائے ارشاد باری تعالی فرمایا والدین زندہ ہوئے تامی خدمت کر ہر حج جناب ہر زیارت ہر تری نگاہ نظر جڑی تیری حج دا ثواب کن کے بیانی ہے اور ایو تیرا پیو مائے بھاویں نیک دے بھاویں نہیں نمازی نماز دے اندر قرآن مجید کی تلاوت بیٹھا کرے لے چاہے دیوبندی ہوئے چاہے وہابی ہوئے چاہے شیعہ ہوئے چاہے بریلوی ہوئے جڑے مکتب فکر دے نال تعلق رکھے نے میں دعوت فکر دینا چاہتا کیونکہ اہل سنت ایسے مسلک دے ایسی جماعت ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد نہیں توجہ کراون مقصد ہے اور نمازی نماز دے اندر تلاوت بیٹھا کرے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا منگی ہے ہر نمازی نماز دے اینڈ دے وچ وہ دعا بیٹھا منگدا ہے بے شک کیا بات ہے تشہد دے وچ لباندے ہیں التحیات کے بعد درود پاک کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں ربی جعلنی دعاواں تو بیاں بھی ہیں جٹ بندے بھی ہے دعا آسان پکئی ہوتے ہوتے اور اتنا ایک جملہ میں یہ عرض کرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے کیا دعا منگی ہے دست دعا دراز کر کے رب دی بارگاہ عرض کرے ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی حالانکہ نبی معصوم نبیوں نے کوئی گناہ نہیں ہونا یہ تعلیم امت ساکو دعا کو سبق بھی مل رہا ہے ربنا اغفر لی پہلا جملہ آپ پہلے یا اللہ میری مغفرت فرما والی والدیا اے اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما او ایمان والے عقیدہ بھی سارا ظاہر ہو گیا آج کئی لوگ آدھر ابراہیم علیہ السلام دا والد آدھر ہاں او مسلمان کہنا ہاں میں کہ ایمان والے ہو اگر قرآن تے ایمان رکھے دے ہو اگر کافر ہوئے ہاں ابراہیم علیہ السلام رابا جناب ابراہیم دعا نہ منگے رہا اگر منگ دیا نے تو رب دا ڈرا ہونے ہاں آئے ابراہیمی نے واسطے دعا نہ منگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تریجا جملہ لائے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین دی مغفرت فرما آج سارے بھائی اپنے والد صاحب جنہوں کوئی سالے ثواب واسطے اہتمام کی بیٹھے اے قرآن دی آیت پہ عمل کی بیٹھے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ علی آیت پہ اسا عمل کی بیٹھے ہیں تسا سمجھ کے آئے بیٹھے ہیں اور قرآن مجید دے اسلوب دے نال نمازی نماز دے وچ جڑی دعا بیٹھا منگ رہے اور نماز دے وچ اگر جائے دے نماز دے باہر بھی جائے دے نمازی نماز دے وچ دعا بیٹھا منگ رہے اے اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین دی مغفرت فرما ایمان والے بندیاں دی مغفرت فرما او ایمان والے ہو اگر تہاڈا پتر نمازی ہے تہاڈا پتر قاری قرآن ہے تو دنیا دے اندر یا دنیا تو چلیا گئی سمجھو نماز بیٹھا پڑھ دے رب تیرے واسطے جنت دا باغ بنا چھوڑے یہ تو سبحان اللہ ساڑھے استاد اللہ بخاری عبدالرزاق صاحب مہروی دے لکھاں کروڑا احسان ساڑھے ورگے گناہگار لوگاں دے
جنہاں انہاں دی محنت انہاں دے خون پسینے دی وہ محنت دا پھل اساں حاصل کیتا ہے جامعہ اسلامیہ دارالقرآن دے اندر بہ کے الحمدللہ اساں سبق حاصل کیتے تے ایویں پتہ نہیں کتنا سینکڑے علماء جڑے ہیں وہ پڑھ کے خالی پاکستان دے اندر نہیں بلکہ پاکستان تو باہر بھی دین میں اسلام دی خدمت پہ کرے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ اچھی آواز نہ ہن گال کو واپس موڑ کے آواں میرے بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہوئے بہترین مسلمان ہوئے جن دے زبان تے ہاتھ دے نال بے مسلمان فائدہ چاہے ہن ایویں ایمان والے بندے دی اس صفت اللہ دے رسول نے بیان کی تھی ہے ایسا کیڑا سونا مذہب دے مسئلہ کھین کے آئے ہیں کہ ساڈے زندہ ہوئے تاں بھی اسا فائدہ پہنچے ہیں یہ ساڈے چلے ہوئے وال بھی اسا بھولدے نہیں حدیث پاک دا سہارا پیا گندا سرکار دی بارگاہ وچ غلام ہے بھائی جان میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ جڑے حدیث سنیے تے بعد چہرے دی زیارت ثواب ہے آندا یا رسول اللہ تے جیندا ابا فوت تھی گیا ہوئے کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ ہے جن آبا جن اماں فوت تھی گئی ہوئے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا جلے میں محمد بیٹھا میرے ہونے کیڑی مشکل ہے تو اللہ دے ولی فرمایا ہر مشکل دی کنجی مشکل روے صحابیاں یا رسول اللہ میری اماں بھی فوت تھی گئی ہے میرا ابا بھی فوت تھی گئے مگر ہن میں کہندے چہرے دی زیارت کراں تیرے تے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام گھبراؤن دی ضرورت نہیں انہاں دے قبراں تے چلیا ون انہاں دے قبراں دی زیارت کرے سے رب اتھاں بھی زیارت دے نال حج دا ثواب عطا مشکات پاک دی حدیث حضور نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فرمایا تواڈے والدین ایک یا دو ہی دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں دی زیارت کرو غفر لہ انہاں دے قبراں دی زیارت کرن دی وجہ دے نال اللہ تواڈے گناہ معاف کر چھڑے سی وکتب لہ برا فرمایا تواڈے نیک لوگاں دے وچ لکھ چھڑے سی جو ہے یہ سجڑا کوئی کرے میں بیٹھے ہیں یہ قرآن تے حدیث یہ رسم تے رواج نہیں بعض لوگ سڑے آدم یہ صحیح رسم کل خانی وہ میں کہ اللہ دے بندو یہ رسم تے رواج نہیں یہ اسلام تے قرآن دا مزاج ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ ایسا کوئی تبلیغ بات بھی بڑھائیے یہ عام تے خاص انڈے دے بیٹھے علماء بھی آئے بیٹھے سادات کرام بھی آئے بیٹھے عوام اہل سنت حضور دے اشاق بھی آئے بیٹھے کہ جڑے ویلے عام مجمع ہوئے نا رب دی رحمت دا سوال کرے کیا خبر اللہ کہیں گی آمین قبول نہ کرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دورہ کہ آپ سرکار دی بارگاہ بندے ہونا کہ صحیح بارش نہیں پہ آندی کرم نوازی کرو دعا منگو کہ اللہ کرم نوازی کرے آپ نے فرمایا بندے تساں بھی کٹھے تھی وہ جن بھی کٹھے تھی وہ فرمایا جانور بھی کٹھے تھی وہ جن توجہ فرمایا چل دے ہیں میدان وہیں تے اتھاں دعا منگسو اللہ کرم فرمے سی حالی رستے جو نے پہ ہن تے اللہ دے نبی نے فرمایا چلو واپس چلو کم ٹھیک ہے غلام نے عرض کی تھی حضور حالی کا منگیا کہن سے اتھاں گئے کہن سے دعا منگی کہن سے فرمایا ہونے جبریل میرے کو آئے انہیں رب دا پیغام سنائے اے میرا پیارا سلیمان کہ تیرے لشکر دے نال جن بھی ہن تے چھوٹی تو چھوٹی مخلوق کیڑیاں مکوڑے بھی ہن تے ایک طویلی نے ہاتھ چا کے نا میری بارگاہ دعا منگی ہے تے میں رب نے ہوں طویلی دی گال سن کے سب دی مشکل آسان کر چھوڑی ہے کہیں اپنے عمل دے اوتے گھمنڈ نہ کری آخری گال توجہ عمل دے گھمنڈ نہ کری کہ میں بڑا حاجی ہاں میں بڑا نمازی ہاں میں بڑا عبادت گزار ہاں نہ اللہ دے ولیاں دا سبق ہے اللہ دے ولی کرے دے بھی سب کچھ تے رو دے مولا میں کچھ نہیں کیتا سلطان دی گال تے ٹھپا پیا لینا تے گال پیا مکینا سلطان آ گئے نہ میں سیری
سسا کی کہ نہ میں پوری سرشائی الحمدللہ قرآن حدیث کے مطابق کی ہے تو یہ سارا فیض ہے سارے استاد محترم علامہ قاری عبدالرزاق مہلوی صاحب جامعہ اسلامیہ غوثیہ دار القرآن المعروف درس والی مسجد اس سیانے آدم جس کے جڑے درخت دی چھان لگاؤ نا ان درخت دی خیر منگنی چاہیے ان درخت دی خیر منگنی چاہیے کہ میں استاد قبلہ نے تو حکم نہیں فرمایا میرا دل یہ آتا ہے کہ ساڑھے جامعہ اسلامیہ دار القرآن واسطے حسب توفیق جتنا تھی سکے یہ دو چار بندے جڑے ہیں نا کھڑے تھی کھڑو کہ یہ جلدی جلدی دنال ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک دا احسان عظیم ہے کہ اے لیو آئیے جلدہ راوے تے علماء تیار تھی لے راوے اے تو سبھی چاہدے ہو کہ نہیں چاہدے الحمدللہ چاہدے ہوئے جڑے چاہدے ہوئے ذرا اچھی آواز نال سبحان اللہ بھی آکھو تو یہ جلدی جلدی جامعہ اسلامیہ دار القرآن واسطے اور تو کو پتہ ہے اہل سنت کے جڑے مدارس ہیں نا اے باہروں دی ایڈا دے نال نہیں چل جا اے تواڈے لوگوں دی محبت دے نال چل دے اور یاد رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی اگر 1000 کہنی 10 روپے 20 روپے 1000 100 5000 یہ کچھ بھی کہنی خالی مولوی کو بندہ سلام ہی کر دے تو وہ سب سے بڑا ثواب ہے یقین کرو کہ جلدی جلدی جتنا تھی سکے کہ میں آپ تقریر کی ہے میرے صاحب نے کی ہے 10 سالی الحمدللہ کہ اسا اے نہیں ہے کیا ساڈے واسطے اٹھو اسا اے ضرور آکھسوں جتھا ساڈے تو ہی اعلی تو اعلی علماء تیار تھی نے وہ فیکٹری دے وچ علماء پرزے بن کے تیار تھی نے اور یہ میرے واسطے کوئی شرم محسوس میں نہیں پیا کرنا کیونکہ میں ایک جامعہ اسلامیہ دار القرآن ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد علماء پڑھتے بھی پھر الحمدللہ دین کی خدمت بھی کرے دے سارے احباب کوئی بندہ محروم نہ رہے ہر بندہ حسب توفیق ضرور حصہ ملاوے اللہ تعالیٰ سب کے حصے کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے یقین کرو سادہ دا علماء بھی جاننے جنہاں دا بھی تجربہ ہے آج کل تا لوگ ایویں پرچہ چھپوئی بدل ایویں اعلان ودے کریں ساتھو اعلان کریں شرم آتی ہے کہ جتھاں لکھاں دی تعداد علماء تیار تھی تے جتھاں تھی گئے ہوئے اتھاں واسطے ساتھ شرم آوے تے یہ افسوس والی گل ہے ڈرامے دل میں سکھنے جتنا احباب نے خدمت کی دیئے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دے حصے کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے ایک تو چلو مالی تعاون بھی اپنی جات ہے مگر جتھا میاں دعا مانگ دے ہو اتھا اے دعا بھی منگی کرو اللہ تعالیٰ اسلامی مدارس تے مراکز دی حفاظت فرماوے یقین کرو تو آپ کو نہیں پتا ایک کافر کہندن کہ اسلامیہ مدرسے جڑے ہیں یہ کتنا اسلام سے مضبوط تے کریں اللہ تعالیٰ سب دا حصہ قبول فرماوے آمین